الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب منافقین سے کہا جاتا کہ تم لوگ ایمان لے کر کے آ جاؤ، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے ایمان لے کر کے آئے ہیں، تو منافقین لوگ کہا کرتے تھے کیا ہم ایمان لائیں گے جیسے کہ بیوقوف لوگوں نے ایمان لایا ہے۔ یاد رکھو کہ وہی منافقین لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر بھی منافقین کے لغزشات اور اسی طریقے سے اس کی تمام شرارتیں اور سازشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ایک اور سازش کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب منافقین لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ ایمان کی دعوت دیا کرتے تھے تو وہ منافقین لوگ اس وقت تو کچھ نہیں بولتے تھے، اس وقت صرف ہاں میں ہاں ملا دیا کرتے تھے، لیکن جب وہ صحابہ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے تھے تو وہ لوگ آپس میں کرتے تھے، آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ ان بیوقوف لوگوں کی طرح ہم بھی کیا ایمان لائیں گے، ہم بھی بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ بظاہر ایمان والوں کو بیوقوف کہتے ہیں لیکن وہ انہم ہم الصفا کہ بے شک وہی لوگ کیا بیوقوف ہیں لیکن وہ جانتے ہیں۔ یعنی منافقین کے سامنے جب اللہ رب کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت دوزخ وغیرہ کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، حساب و کتاب کے بارے میں، مرنے کے بعد عذاب قبر سے ڈرایا کرتے تھے تو وہ لوگ اس وقت ہاں میں ہاں ملا دیا کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے جاتے یا صحابہ جو دین کی دعوت دیتے تھے وہ وہاں سے چلے جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ لوگ تو بیوقوف ہے کہ دوسروں کی بات مان کر کے دوسروں کی بات پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی 10 سالہ زندگی کے اندر منافقین کی ہر قسم سے شرارتیں اور سازشیں صادر ہوئی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے صراحتاً منافقین کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث کے اندر بھی منافقین کی شرارتیں اور نازیب حرکات کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا وما ہم بمؤمنین کہ یہ منافقین لوگ آپ کے سب نے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، وما ہم بمؤمنین لیکن یہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، وانہم لکاذبون کہ یہ منافقین لوگ اللہ رب العزت کی توحید کا بھی انکار کرتے ہیں، توحید کو کذب مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی جھٹلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت خود ہی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کفار اور وہ منافقین سے آپ جہاد کرو۔ اللہ رب العزت نے انہی شرارتوں کی وجہ سے، انہی نازیب حرکتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین کے ساتھ جہاد کرو، وغلظ علیہم اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا کرو۔ حالانکہ یہ منافقین مدینہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کیا کرتے تھے تو یہ بھی اس میں شامل ہوتے تھے، روزہ نماز زکوٰۃ وغیرہ میں بھی یہ منافقین لوگ شامل ہوتے تھے، اور اسی طریقے سے کاروبار کے اندر بھی یہ منافقین لوگ شامل ہوتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بتلاتے تھے۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا وما ہم بمؤمنین کہ یہ لوگ ایمان والے اور مسلمان نہیں ہے، لیکن
اور اسی طریقے سے آخرات کے سامنے شرارتوں میں سے یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس ہو رہے تھے تو چند منافقین لوگوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزریں گے تو ہم تلوار کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ اور وہ چنانچہ وہ منافقین لوگ قتل کرنے کے ارادے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو چھپا کر کے چہرے پر پردہ ڈال کر کے آئے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی ہوئی کہ یہ فلاں فلاں آدمی منافقین لوگ ہمیں قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا حکم نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور منافقین کی شرارتوں کو دیکھ کر کے ان کے برائی اور بھرمار طرح طرح کی اذیتیں جو پہنچاتے تھے مسلمانوں کو، ان کو دیکھ کر کے یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بار عنایت مرحمت فرمائے، ہم منافقین کو قتل کر دیں گے۔ لیکن نبی پاک ادھر دیکھے اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا بھی حکم فرمایا، اور اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت خالد بن ولید نے بھی قتل کرنے کی اجازت مانگی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اور اسی طریقے سے تلوار کے ذریعے سے ان کی منافقین کے خلاف جہاد نہیں کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ چونکہ منافقین لوگ دل کے ذریعے سے ایمان تو نہیں لاتے تھے، دل کے ذریعے سے تصدیق تو نہیں کرتے تھے، لیکن زبان کے ذریعے سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زبان سے صرف دکھلاوے کے لیے وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے تھے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کے خلاف تلوار کے ذریعے سے جہاد نہیں فرمائی۔ اور اس وجہ سے بھی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کے ذریعے سے منافقین سے جہاد فرماتے تو لوگ بعد میں چل کر کے طعنہ دے سکتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی عائد کر سکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ گو ساتھی کو، کلمہ پڑھنے والے ساتھیوں کو قتل کروا دی ہے۔ اسی الزامات سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کام لیا اور منافقین کے خلاف جہاد تلوار کے ذریعے سے نہیں کیے، بلکہ بات کے ذریعے سے، منصوبے اور حکمت کے ذریعے سے جہاد کی ہے۔ تو جہاد صرف اور صرف تلوار کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اپنے منصوبے کے ذریعے سے، اپنے سوچ اور تدبر کے ذریعے سے کسی کو ناکام بنا دینا، یہ بھی ایک کیا ہے؟ جہاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے تلوار کے ذریعے سے میدان میں جہاد منافقین کے خلاف نہیں کیے تو مدینہ منورہ کے اندر کبھی معاشری ماحول کے حساب سے کسی طریقے سے انتشار پیدا نہیں ہوا۔ تمام لوگ اتفاق رہے، اور اس کے بعد تدریجی طور پر آہستہ آہستہ یعنی کچھ ہی سالوں کے اندر منافقین کی جماعت ختم ہو گئی اور نفاق کا کوئی نام و نشان مدینہ منورہ کے اندر نہیں رہا۔ کیوں؟ اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر اور حکمت عملی کے ذریعے سے کام لیا۔ لیکن یہ منافقین لوگ کلمہ گو مسلمان ایمان والے صاحب ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ان بیوقوف کی طرح ایمان لائیں گے کہ ان بیوقوف نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا لیا ہے۔ اس آیت کریمہ کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ایک بات کی طرف آخرات کو لے کر کے چلو کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صدقات کا حکم فرمایا اور صدقات کے فضائل کا تذکرہ فرمایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جتنے بھی مال تھے ان مالوں میں سے آدھا مال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور صدقہ ادا کر دیے۔ تو انہی مدینہ کے انصار غریب مسلمانوں میں سے ایک روایت کے اندر نام آتا ہے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اپنا یہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں 2 سا گندم کے عوض میں 2 سا کھجور کے عوض میں پوری رات ڈول دھوتا رہا، کنویں سے پانی نکالتا رہا، اور 2 سا میں نے کمایا ہے، اور 1 سا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھا، اور 1 سا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
لیکن بعض منافقین لوگ انہیں حضرت ابو عقیل جو غریب مسلمانوں میں سے تھے تان و تشنیع کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ رب العزت تمہارے مال کے محتاج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مال کی کوئی محتاج نہیں ہے، تمہارے مال دینا نہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرین منہم فسخر اللہ منہم ولہم عذاب عظیم، کہ وہ منافقین لوگ جو مسلمانوں میں سے خوشی بڑھ چڑھ کر کے صدقات کے اندر حصہ لیا کرتے تھے، یا منافقین لوگ ان پر طعن و تشنیع کیا کرتے، حالانکہ وہ مسلمان اپنی محنت کے ذریعے سے جو کماتے تھے اس کے علاوہ اس کو کوئی دوسرا مال حاصل نہیں ہوتا تھا، تو وہ منافقین لوگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیسخرون منہم، کہ وہ منافقین لوگ صحابہ کے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرتے تھے ان کا وہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سخر اللہ منہم، کہ اللہ رب العزت بھی ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص تھا مسلمہ کذاب، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو اس مسلمہ کذاب کو سب سے پہلا حملہ کرنے والا یہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غریب صحابہ میں سے یہی ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ جنگ یمامہ کے دن حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد تشریف لے گئے، دشمنوں نے حضرت عقیل پر حملہ کیا اور سب سے پہلے جو مسلمانوں میں زخمی ہوئے تھے وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے تھے، اور تیر اس کے کندھوں اور دلوں کے درمیان لگا تھا۔ حضرت عقیل کو تیر جو لگا تھا دشمنوں کی طرف سے ان کے کندھوں اور دل کے درمیان لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ تیر ٹیڑھا ہو گیا اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے۔ لیکن وہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے اندر ہی کمزور ہو گئے تھے تیر لگنے کی وجہ سے، چنانچہ ان کے بعد ساتھیوں نے انہیں اٹھا کر کے خیمے کے اندر لایا۔ اس کے بعد مسلمان اور دشمنوں کے مابین گھماسان لڑائی ہوئی اور مسلمان شکست کھاتے چلے گئے، مسلمان پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ مسلمانوں کا جو خیمہ تھا، مسلمانوں کے لیے رہنے کی جو جگہ تھی، قیامگاہ کے پیچھے ہوتے ہوتے قیامگاہ تک پہنچ گئے۔ انہی میں سے حضرت معن ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ انصار مدینہ تم لوگ جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ رب العزت ضرور بضرور کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ وہ حضرت معن ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آواز لگاتے ہیں کہ انصار مدینہ کے مسلمانوں تم لوگ الگ ہو جاؤ تاکہ تمام انصار مدینہ ایک جگہ جمع ہو جائے، پھر جمع ہو کر کے مسلمان کے قدم مضبوط ہو جائے، پھر ایک بار کفار یعنی دشمنوں پر حملہ کرے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں تھے۔ حضرت معن ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آواز لگائی کہ انصار مدینہ کہاں ہو، تم لوگ جمع ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یہ آواز سنتے ہی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی حالت میں سوئے ہوئے تھے، زخمی حالت میں آرام فرما رہے تھے، وہ لڑکتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل سے فرمایا کہ آپ تو زخمی ہیں، آپ کہاں میدان میں جا رہے ہیں، آپ کے میدان میں جانے سے کیا ہوگا؟ تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آواز آ رہی ہے کہ انصار مدینہ کو بلایا جا رہا ہے اور میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوں، لہٰذا میں بھی جنگ کے اندر برابر شریک رہوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انصار مدینہ سے وہ حیرات لوگ مراد ہیں جو کہ جہاد کر سکتے ہیں، جو دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں۔ چنانچہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی انصار مدینہ میں سے ہوں، اگرچہ میرے اندر لڑنے کی طاقت نہیں ہے لیکن ایمانی طاقت جوش اور جذبے کے اندر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب حضرت
عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر تشریف لے گئے تو حضرت عقیل نے دیکھا کہ مسلمان بھائی پیچھے ہوتے جا رہے ہیں، شاید کہ مسلمان لوگ مغلوب ہو جائیں گے، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدانی جہاد کے اندر یہ آواز لگائی کہ مسلمانوں جنگ حنین کی طرح دشمنوں پر حملہ کرو، کہ مسلمانوں جنگ حنین کی طرح دشمنوں پر حملہ کرو۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں میں سے کسی ایک دشمن نے تیر مارا، جس کے ذریعے سے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کندھے سے زخمی ہو کر کے نیچے گر گیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن مبارک پر 17 زخم تھے اور ہر زخم جان لیوا تھا، ہر ایسا زخم جو جان لیوا تھا وہ زخم تھے۔ اسی حالت میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد کے اندر نیچے پڑے ہوئے تھے، اور اسی کے بغل میں مسلمان کذاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا تو وہ بھی مر کر کے اسی جگہ گرا ہوا تھا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان جنگ کے اندر نیچے پڑے ہوئے دیکھا تو میں نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عقیل، تو حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لبیک، کہ میں حاضر ہوں۔ تو پھر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا کہ ابن عمر مسلمانوں کی فتح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہو، آپ کو مبارک ہو، آپ کی محنت کی وجہ سے مسلمان فتح پا گئے ہیں۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس میدان کے اندر، اس لڑائی کے اندر وہ مسلمان کذاب بدبخت بھی قتل ہو گیا ہے۔ چنانچہ اس پر حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتی ہوئی زبان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی تعریف کی اور اللہ رب العزت کے وہ پیارے ہو گئے۔ تو اس طریقے سے صحابہ لوگ تھے جو ایمان کے خاطر، دین کی حفاظت کے خاطر اپنی جانوں کا پرواہ نہیں کرتے تھے اور میدان جہاد کے اندر اتر جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ساری کارگزاری حضرت عمر بن خطاب کے سامنے رکھتے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عقیل وہ صحابی رسول ہے جو ابتدائی اسلام سے، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر جنگوں کے اندر شریک ہوا کرتے تھے، اور مایاناس اور جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ اس کے باوجود منافقین لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم کیا بیوقوف لوگوں کی طرح ایمان لائیں گے، یعنی وہ دنیاوی ضرورتوں کو، دنیاوی مصلحتوں کو اور دنیاوی فائدے کو سامنے رکھ کر کے وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم الصفاء ولکن لا یعلمون، کہ وہی لوگ بیوقوف وہ نہیں سمجھتے ہیں چند دنیا کے اندر، باقی چند زندگی چند دنوں کی ہے، اس کے اندر کچھ فائدے حاصل کریں گے، اگر وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں تو آخرت میں ہمیشہ ہمیں خسارے کے اندر اور نقصان اور تکلیف کے اندر ہے، لیکن وہ نہیں جانتے ہیں، نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نفاق سے حفاظت کلی عطا فرمائے۔